السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، ختم نبوت کے حوالے سے ایک ضروری اعلان۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور وہ انبیاء میں سے آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ پاک ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کا الفاظ یہ ہے کہ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، رواه ابو داؤد۔ حدیث کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 بڑے جھوٹے آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک اپنے بارے میں یہ کہے گا، دعویٰ کرے گا کہ انہ نبی، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رد میں فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، ایک نبی اور بل آگے جا کر آخری نبی، یعنی میں سب سے آخری نبی ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے مزید وضاحت کے لیے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مطلب جو شخص میرے بعد بھی کوئی دعویٰ کرے تو وہ بڑا جھوٹا ہوگا، صرف جھوٹا نہیں، بڑا جھوٹا اور دھوکہ باز اور فریب باز ہوگا۔ تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری بصیرت اور میرا اتنا علم، اس کا حاصل مجھے یہ بتا رہی ہے کہ قرآن کا درس دینا بہت بڑا کام ہے، حدیث کا درس دینا یہ اس سے بڑھ کر ہے، اور تبلیغ کا کام کرنا یہ بھی بڑھ کر کام ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی قرآن سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، یاد کروا رہا ہے، تفسیر دے رہا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ عظیم کام ہے۔ اسی طرح حدیث کا خواہ اسماء رجال کے حوالے سے ہو، یا الفاظ ہو، یا سند ہو، یا متن ہو، کسی بھی حوالے سے اس کا خدمات ہو، یہ بہت اہم اور خاص کام ہے جس کی بہت درجات آئی ہے۔ لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے خدمت کی تو یہ ان سب سے زیادہ اہم اور لازمی کام ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ حدیث کا خدمت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تقریرات اور تحریرات کا حفاظت ہے، اس کا خدمت کرنا ہے، اور اس کے ساتھ تبلیغ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ فقہ کا تعلیم اور تدریس دینا، یہ سارے جو ہے یہ دین کے شعبے ہے، یقیناً عظیم کام ہے۔ لیکن ختم نبوت کا دفاع اور تحریک چلانا اور اس پر نکل کر آگے آنا، اور اگر کوئی اس کی مخالفت کر رہا ہو اس کے سامنے بانگے دہل یہ کہنا کہ نہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر پھر بھی کوئی دعویٰ کرے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا اور دجال اور کذاب ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا، علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ختم نبوت کا خدمت جو ہے یہ ان سب خدمات سے اعلیٰ اور بالا ہے، اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ دنیا میں بھی اور خبر میں بھی اور آخرت میں بھی ان سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ختم نبوت کا اعزاز، یعنی اس کا دفاع کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا دفاع کرنا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ایک اعزاز ہے۔ باقی حدیث وغیرہ کا دفاع کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی تدریس کرنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا دفاع اور حفاظت ہے۔ تو ذات جو ہے وہ ہر چیز سے پہلے ہے، اس کے بعد اقوال، افعال اور تعلیمات اور احکام ہے۔ تو کوشش کیجئے ختم نبوت کے حوالے سے مستعد رہیے، اور میں آج کے اس ویڈیو پیغام میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ الاربعین فی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ 40 احادیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بحث اور بیان ہوئی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ایک ایک سبق پڑھ کر یہاں سے ہم اپلوڈ کریں گے۔ آپ نوجوان خصوصاً جو ایجوکیٹڈ دوست ہے وہ ضرور اس کو خود بھی سنیں، اس پر عمل کرے، اس کو سمجھے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ضرور آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، ایک نہیں بار بار، لیکن اس کو اپنا مشغلہ بنائے، اور یہ 40 احادیث آپ زبانی یاد کریں،
جب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے صرف 40 احادیث یاد کریں گے تو قیامت کے دن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اگر کسی نے ختم نبوت کے لیے 1 گھنٹہ کام کیا تو میں قوی امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کو قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ملنا یقینی ہے۔ تو اپنے لیے اللہ کے رسول کی شفاعت یقینی بنائیے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خدمات ہے، ذات کا دفاع کرنا ہے، ذات جو ہے وہ اقوال کے بعد ہے۔ اب دیکھو میں اپنی بات آپ سے عرض کروں، اگر میری طبیعت میری ذات ٹھیک ہو تو تب میں آپ سے بات کروں گا، آپ سے کوئی حدیث بیان کروں گا، لیکن جب میری صحت میری ذات بہتر اور ٹھیک نہ ہو تو اس وقت میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر پاؤں گا، اگر کروں گا بھی تو وہ بیان اتنی جاندار نہیں رہے گی۔ تو اس لیے سب سے زیادہ میں کوشش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعزاز کا دفاع کروں جو ختم نبوت والا اعزاز ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں نوجوانوں، ان احادیث کو، ان اسباق کو، ان ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے اپنے پاس رکھو اور ان کو یاد کر لو، الفاظ یاد کرو، مفہوم یاد کر لو اور ان کو پھیلاؤ۔ اور جو لوگ ختم نبوت کے منکر ہے، چاہے وہ جانے یا نہ انجانے میں اس راستے میں آ گئے ہو، تو ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ توبہ کر کے قادیانیت اور دجالیت اور کذابیت سے نکل کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان کر کلمہ پڑھے اور توبہ کرے اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے سامان خیر بنائے۔ انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے ان 40 احادیث کے حوالے سے وقتاً فوقتاً۔ فی الحال آج اتنا کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔